اگر آپ عربی زبان میں، علم نحو میں، عربی عبارت پڑھنے میں، عربی عبارت کا اردو ترجمہ کرنے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مکمل ویڈیو آپ کے ان سب مسائل کا فوری حل پیش کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں 4 اہم ترین اصول بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو ایک مکمل کورس ہے، لہذا اسے بالکل یکسوئی کے وقت دیکھیے گا۔ اگر پوری ویڈیو ایک نشست میں دیکھنا مشکل لگے تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ یہ مکمل کورس میری ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کی پوری فہرست بھی مل جائے گی کہ ویڈیو کے کون سے حصے میں کون سی بات بتائی گئی ہے، تاکہ آپ کو اپنی مطلوبہ بات دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا نہ دیکھنا پڑے۔ آپ وہاں ٹائم لکھا ہوا ہوگا ڈسکرپشن میں، اس پر کلک کریں گے تو ویڈیو کا متعلقہ حصہ کھل جائے گا۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم اس چینل پر عربی زبان اور قرآن کریم کو گہرائی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان دونوں چیزوں کے سیکھنے کا شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کے سامنے لگاتار آتی رہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو اس ویڈیو میں ہم نحوی ترکیب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ترکیب کرتے ہوئے 4 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، بات جب مکمل ہوتی ہے تو اسے جملہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جملہ یا تو مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے، یا فعل اور فاعل پر، یا فعل اور نائب فاعل پر۔ نمبر 3، ترکیب کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس میں متمکن، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات اور عوامل کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگر نہیں کیا تو اوپر آپ کو لنک ایک نظر آ رہا ہوگا سیدھے ہاتھ پہ کونے پر، اس لنک پر جائیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ نمبر 4، ترکیب سے ترجمہ سمجھ میں آتا ہے اور ترجمے سے ترکیب سمجھ میں آتی ہے، اس لیے جملے میں غور کرتے وقت ترجمہ اور ترکیب دونوں کو بیک وقت مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے جملوں کی ترکیب بتانا شروع کروں گا۔ بالکل چھوٹے چھوٹے جملے سے ہم شروع کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چھوٹا جملہ جو مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ جو جملہ فعل اور فاعل پر مشتمل ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہوئے انشاءاللہ جب اس ویڈیو کو مکمل طور پر آپ دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ساری چیزوں کو سارے جملوں کی ترکیب کرنا اچھی طرح سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے لیے پھر وہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی جو اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ مبتدا اور خبر کی ترکیب۔ جملہ ہے اللہ اکبر۔ لفظ اللہ مبتدا، اکبر اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہو گئی اس کی ترکیب، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مبتدا اور خبر کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ لفظ اللہ مبتدا ہے تو ترجمے میں ہم کہیں گے اللہ، ٹھیک ہے۔ اکبرو اس کی خبر ہے، اکبرو کا ترجمہ ہے سب سے بڑا، تو ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا۔ اب چونکہ یہ خبر ہے تو اس لیے آخر میں ہم لگائیں گے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو ہم ادباً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ تو یوں جب بھی آپ کے سامنے جملہ اسمیہ خبریہ آئے، مبتدا کو پہچانیں، خبر کو پہچانیں، اور ترجمے میں مبتدا کا ترجمہ پہلے کریں، پھر اس کے بعد خبر کا ترجمہ کریں، اور پھر اس کے مطابق ہے، ہیں یہ لگا لیں، تو آپ کو اس سے جملہ اسمیہ خبریہ کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہے زید کھڑا
ہے. کھڑا جو ہے یہ لفظ قائم کا ترجمہ ہے. زید قائم ہے یہ اردو کا جملہ اسمیہ ہے. زید قائم یہ عربی کا جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے ہے کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہے کی عربی کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے. ایک لفظ کو ہم خبر بناتے ہیں, اس کو مرفوع کر دیتے ہیں تو وہ خبر بن جاتی ہے, اس کے ترجمے میں ہے یا ہیں اس کی مناسبت سے لگ جاتا ہے. فعل اور فاعل کی ترکیب. جملہ دیکھیں, قال اللہ. قال فعل ہے, لفظ اللہ اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. یہ ہو گئی اس کی ترکیب. اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا. اب دیکھیں, قال کا ترجمہ ہے اس نے کہا. کس نے کہا؟ تو جس نے کہا اس کو فاعل بنا کر اس فعل کے بعد لے کر آتے ہیں اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. لفظ اللہ فاعل ہے یعنی اللہ نے کہا. ہم اس کو ادباً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ نے کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو آپ جواب میں کہیں گے کہ نے کے لیے عربی میں الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ نے فاعل کے بعد آتا ہے. تو جس لفظ کو فاعل بنانا ہوتا ہے اس کو ہم فعل کے بعد لاتے ہیں اور اس کو مرفوع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے قال اللہ یا قال اللہ نہیں کہا بلکہ ہم نے قال اللہ کہا, کیونکہ لفظ اللہ مرفوع جب ہوتا ہے تو اس کے آخر میں پیش آتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب. جملہ دیکھیں, رب العالمین. یہ جملہ نہیں ہے, یہ فقرہ ہے, یہ ایک مرکب ہے, نامکمل جملہ ہے. ربی مضاف, العالمین مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر بنا مرکب اضافی. اس کا ترجمہ دیکھیں, سارے جہانوں کا رب, سارے جہانوں کا پالنے والا. عالمین کا رب, عالمین کا ترجمہ ہے سارے جہان اور رب کا ترجمہ ہے پروردگار, سارے جہانوں کا پروردگار. اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ لفظ کا کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ کا کے لیے عربی میں الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ جو دو لفظ ایسے ہیں جن کے درمیان میں کا آتا ہے یا کی آتا ہے یا کے آتا ہے تو ان دونوں لفظوں کے پورے سیٹ کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں, اور ان میں سے جو عربی میں پہلے آتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور جو بعد میں آتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ترجمے کے اندر کا, کی یا کے ان کی مناسبت سے آ جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنا, یہ پورا جملہ نہیں ہے. جب پورا جملہ بنانا ہوگا تو وہ جملہ یا تو اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا. جملہ اسمیہ بنے گا تو اس کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے. جملہ فعلیہ بنتا ہے تو اس کے اندر ایک فعل ہوتا ہے اور ایک فاعل ہوتا ہے. تو اب یہ جو مرکب اضافی ہے, اگر یہ جملہ اسمیہ کے اندر ہے تو یا تو یہ مبتدا بن جائے گا یا یہ خبر بن جائے گی یا یہ کوئی اور جملے کا جز بن جائے گا. اسی طرح اگر یہ جملہ فعلیہ کے اندر ہوگا تو یا تو فعل کا فاعل بن جائے گا یا پھر جملے کا کوئی اور جز بن جائے گا. اس کے بعد جا کر پورا جملہ مکمل ہوگا. تو رب العالمین, عالمین کا رب, رب مضاف, عالمین مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی. مرکب اضافی سمجھ گئے آپ؟ وہ دو لفظ اردو کے اعتبار سے جن کے درمیان کا, کی, کے آتا ہے, ان دو لفظوں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں. جب عربی میں اس کو ہم بناتے ہیں تو اردو کی ترتیب کے اعتبار سے الٹ دیتے ہیں. عالمین کا رب, عالمین پہلے ہے عربی میں بعد میں آ جائے گا, رب بعد میں ہے عربی میں پہلے آ جائے گا, رب العالمین. اب یہ جو ربو ہے اس کو ربا پڑھیں, ربو پڑھیں, ربی پڑھیں, یہ ہم جملے کے اعتبار سے اس کو طے کریں گے کہ یہ مرفوعات میں سے ہے, یہ منصوبات میں سے ہے یا مجرورات میں سے ہے. البتہ جو عالمین ہے یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس لیے چونکہ جمع مذکر سالم ہے, اس میں متمکن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر سالم کی حالت جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے. العالمون کے بجائے ہم العالمین اسی لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. ایک اور مثال دیکھیں, کتاب زیدن, زید کی کتاب, کتاب مضاف, زیدن مضاف الیہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اب یا تو یہ مبتدا بنے گا یا خبر یا فاعل یا جملے کا کوئی اور جز. موصوف اور صفت کی ترکیب. جملہ دیکھیں, النجم الثاقب,
النجم موصوف ہے، الثاقب اس کی صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر بنا مرکب توصیفی، اس کا ترجمہ ہے چمکنے والا ستارہ۔ یہ پورا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی مرکب اضافی کی طرح یا تو فاعل بنتا ہے یا مبتدا یا خبر یا جملے کا کوئی اور حصہ، کوئی اور جز بن جاتا ہے۔ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے موصوف اور صفت، اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم اردو کے اعتبار سے الٹ دیتے ہیں۔ النجم کا ترجمہ ہے ستارہ، الثاقب کا مطلب ہے چمکدار۔ جب ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے چمکدار ستارہ۔ یہ ہے مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ۔ مرکب توصیفی اور مبتدا خبر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کو ہم مبتدا خبر مانیں اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو تو ترجمہ ہوگا ستارہ چمکدار ہے۔ جملہ اسمیہ کی وجہ سے ہے لگے گا، لیکن مرکب توصیفی کے اندر ہے نہیں لگتا، چمکدار ستارہ۔ اس کا ایک ترجمہ لمبا کر کے بھی کر سکتے ہیں، ایسا ستارہ جو چمکدار ہے۔ اب دیکھیں دونوں صورتوں میں جب آپ کہتے ہیں چمکدار ستارہ یا جب آپ کہتے ہیں ایسا ستارہ جو چمکدار ہے، دونوں صورتوں میں سننے والا کہے گا کہ بات ابھی باقی ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ ایسے ستارے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا ستارہ آپ نے دیکھا، ایسا ستارہ طلوع ہوا، ایسا ستارہ اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی ہم اس کے ساتھ لفظ کو ملا کر جملہ مکمل کریں گے تو پھر اس اعتبار سے طے ہوگا کہ النجم الثاقب مرکب توصیفی ہونے کے بعد یہ جملے کے اندر مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے یا جملے کا کوئی اور جز ہے۔ تو مرکب توصیفی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت آسان ہے۔ عربی میں صفت بعد میں آتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے۔ مضاف موصوف کی ترکیب، فقرہ دیکھیں، نار اللہ الموقدہ، نار مضاف موصوف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، الموقدہ صفت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی ترکیب ہے؟ اصل میں یہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا مکسچر ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ، نار کہتے ہیں آگ کو، لفظ اللہ آپ کو پتہ ہے، اور الموقدہ کا مطلب ہے سلگائی ہوئی۔ اب دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں النار الموقدہ، سلگائی ہوئی آگ، تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے، النار موصوف، الموقدہ صفت، موصوف صفت مل کر جملے کا جز بنے گا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نار اللہ، اللہ کی آگ، اس صورت میں نار مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر جملے کا کوئی جز بنے گا۔ اب یہاں پر ہے اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، یعنی جو لفظ نار ہے یہ لفظ اللہ کا مضاف ہے اور الموقدہ کا موصوف ہے۔ تو ہم پہلے کیا کریں گے؟ نار کو کہیں گے کہ لفظ نار موصوف، الموقدہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے مرکب اضافی بنے گا۔ آپ اس کو مرکب توصیفی بھی بنا سکتے ہیں، نار اللہ، نار مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ مل کر موصوف، الموقدہ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی۔ اب چاہے مرکب توصیفی بنے چاہے مرکب اضافی بنے، باہر دو صورت یہ جملے کا کوئی جز بنے گا، یا تو مبتدا بنے گا یا خبر یا فاعل۔ اب یہ چونکہ آیت ہے کہ اس آیت کے اندر یوں سمجھ لیں شروع میں ہیا محذوف ہے، ہیا کا مطلب ہے وہ، تو ہیا نار اللہ الموقدہ، وہ جس کی بات چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ تو اب یہ خبر بن گیا، ہیا مبتدا ضمیر ہے اور نار اللہ الموقدہ اس کی ترکیب اسی طرح ہوگی، نار مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ مل کر موصوف، الموقدہ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیں مرکب اضافی کا ترجمے میں بیچ میں کا کی کیا آتا ہے؟ اللہ کی آگ، کی آ گیا۔ مرکب توصیفی کے اندر صفت کو پہلے اور موصوف کو بعد میں بولتے ہیں، سلگائی ہوئی آگ، تو یہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ہو گیا۔ ان دونوں کو ملا دیں گے تو ترجمہ بنے گا اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ، اور اب شروع میں ہیا لگا کر اس کو مبتدا بنائیں گے اور پھر اس کو خبر بنائیں گے تو خبر کے بعد ہے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کی ترکیب، جملہ دیکھیں، ان اللہ غفور، ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، غفور اس کی خبر ہے۔
حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، 6 الفاظ ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ یہ 6 کے 6 الفاظ، ان کا ترجمہ دیکھیں، انا بے شک، انا کہ، لاکنہ لیکن، لیتا کاش، لعل شاید، کانا گویا۔ اب یہ جو ہیں 6 الفاظ یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہم نے پڑھ لیا۔ جملہ اسمیہ خبریہ مثلا تھا اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ دیکھیں جملہ اسمیہ کی وجہ سے آخر میں ہے ترجمہ آ گیا، لفظ اللہ مبتدا، غفور اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب لفظ ان کو اس کے شروع میں داخل کیا تو یہ بنا ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں حروف مشبہ بالفعل جو ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، تو ترکیب نحوی میں مبتدا کو حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں۔ اور حروف مشبہ بالفعل کی جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر میں مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہی مبتدا خبر جب حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ جائیں گے تو اب مبتدا اس کا اسم بن جائے گا اور منصوب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے لفظ اللہ کو ہم نے اللہ کر دیا۔ بے شک، ان کا ترجمہ ہے بے شک، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں۔ ما ولا مشابہ بلیسا کی ترکیب، ماللہ بغافل، اس کی ترکیب دیکھیں، ما مشابہ بلیسا ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، بی زائد ہے، غافل ما مشابہ بلیسا کی خبر ہے۔ ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی ترکیب اور ترجمہ۔ اب آپ یہ سمجھیں ما مشابہ بلیسا کیا ہے، ما ولا مشابہ بلیسا۔ اصل میں یہ 2 لفظ ہیں، ما اور لا، یہ دونوں نفی کے لیے عربی میں آتے ہیں۔ ہم نے علم الصرف کے اندر پڑھا کہ ماضی کے شروع میں ما آتا ہے، جیسے فعل اس نے کیا، ما فعل اس نے نہیں کیا، اور مضارع کے شروع میں نفی کے لیے لا آتا ہے، یفعل وہ کرتا ہے، لا یفعل وہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ما اور لا دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ جملے کے اندر بھی یہ ما اور لا کئی موقعوں پر آ جاتے ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے اور ترجمے بھی ہوتے ہیں، جیسے ما کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، ما کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے۔ اس پر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب یہاں ہم جو سیکھ رہے ہیں یہ وہ ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ اب لیسا کیا چیز ہے؟ لیسا افعال ناقصہ میں سے ایک ہے۔ افعال ناقصہ 17 ہیں، کانا، سارا وغیرہ، ان میں سے ایک لیسا ہے۔ افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو ان کا اپنا اسم بنا کر مرفوع کر دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ما اور لا ہیں یہ فعل ناقص تو نہیں ہے، یہ صرف نہیں کے معنی میں آتے ہیں، لیکن جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو عمل وہی کرتے ہیں جو افعال ناقصہ میں عمل ہوتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع کر دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دیتے ہیں۔ اور افعال ناقصہ میں سے لیسا ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ بھی نفی والا ہے۔ لیسا کا ترجمہ بھی ہے نہیں، ما اور لا کا ترجمہ بھی ہے نہیں، اس وجہ سے ما اور لا کو مشابہ بلیسا کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ با کیسے آ گئی؟ فی الحال اس با کو آپ ہٹا دیں تو یہ بنے گا ماللہ غافلن، ما مشابہ بلیسا، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، غافلن اس کی خبر ہے، منصوب ہے۔ مشابہ بلیسا، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ما مشابہ بلیسا جو ہے اس کی خبر کے شروع میں اکثر و بیشتر با زائدہ آ جاتا ہے اور یہ با زائدہ با حرف جر کی طرح اس کو مجرور کر دیتا ہے، جو خبر منصوب تھی غافلن اس کو بغافلن کر دیتا ہے، لیکن ترجمے میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ ترکیب کے اندر یہ لفظ غافلن جو ہے یہ ما مشابہ بلیسا کی خبر ہی کہلاتی ہے۔ تو ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں ترجمے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اللہ، اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے، مثال کے طور پہ ہم ما زید قائمن کہتے ہیں تو اصل میں تھا زید قائم، جملہ اسمیہ خبریہ، زید کھڑا ہے،
ہے آیا جملہ اسمیہ خبریہ کی وجہ سے۔ جب ہم نے کہا ما زیدن قائمن، زید کھڑا ہوا نہیں ہے، تو صرف نہیں کا اضافہ ہوگا ما کی وجہ سے، اور یہ ما عمل کرے گا تو اس کو ہم ما مشابہ بلیسا کہیں گے، عمل نہیں کرے گا تو ہم کہیں گے ما زیدن قائمن، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے یہ ما نفی کے لیے تو آ رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، تو کبھی عمل کرے گا کبھی عمل نہیں بھی کرے گا۔ لا نفی جنس کی ترکیب، لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے، لا یہ نفی جنس کے لیے ہے اور ریب اس کا اسم ہے، اور قائم یہاں پر خبر محذوف ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو لا ہے، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ما اور لا، تو وہ والا لا تو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں لا مشابہ بلیسا۔ ایک لا کلام عرب میں اور آتا ہے جو اپنے ما بعد کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، تو اس کے ترجمے میں نہیں کے علاوہ کوئی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لا ریبہ، ریب کہتے ہیں شک کو، تو لا ریبہ کا ترجمہ کریں گے شک نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ پورے شک کی تمام جنس کی نفی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے۔ تو لا نفی جنس جو ہوتا ہے، ایک اس کا عمل ہے ایک اس کا ترجمہ ہے۔ عمل وہ کیا کرتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتا ہے اور اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے اور اپنی خبر کو مرفوع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ الریب قائم، ہم کہتے ہیں شک ہے، شک قائم ہے، یعنی شک موجود ہے، الریب موجود کہہ دیں، الریب قائم کہہ دیں، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے۔ الریب مبتدا، قائم خبر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمے کے اندر دیکھیں، ریب قائم ہے یعنی شک قائم ہے۔ اس کے شروع میں ہم نے لگایا لا۔ اب چونکہ ہم کو ریب کی پوری جنس کی نفی کرنی ہے تو ہم لا نفی جنس لگائیں گے۔ وہ کیا کرے گا، اب مثال کے طور پہ اگر اس کو عمل کرنا ہے تو وہ کرے گا الریبو کو کر دے گا لر ریبا، لر ریبا قائم، شک قائم نہیں ہے۔ یہاں ہم قائم کو حذف بھی کر سکتے ہیں، تو اب بن جائے گا لر ریبا، قائم محذوف ہے۔ یہ جو لر ریبا ہے، لا کیا کرتا ہے، اگر پوری جنس کی نفی کرنی ہوتی ہے تو وہ جو لفظ الف لام کی وجہ سے معرفہ تھا، الف لام چونکہ ایک مخصوص چیز کے لیے آتا ہے نا، مخصوص قسم کا ایک شک ہے، ہمیں تو ساری جنس کی نفی کرنی ہے، تو یہاں پر پھر الف لام کو گرا دیتے ہیں اور اب ہم کہتے ہیں لا ریبا۔ یہ جو پھر الف لام گر جاتا ہے اور وہ جو لا کا اسم ہے یہ جب نکیرہ بن جاتا ہے اور یہ مفرد ہوتا ہے، تو اس صورت میں کلام عرب کا جو استعمال ہے اس کے مطابق نحویوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فتحہ پر مبنی ہو جاتا ہے، یعنی زبر اس کے اوپر آ جاتا ہے، تنوین ہٹ جاتی ہے تو یہ مبنی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں لا ریبہ قائم، تو یہ اصل میں اس کی لوجک ہے جو سمجھنا ضروری ہے کہ لا نفی جنس جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہو کر حروف مشبہ بالفعل والا عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع کرتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر مرفوع ہی رہنے دیتا ہے۔ لیکن جب ہم کو پوری جنس کی نفی کرنی ہوتی ہے تو اب اس کو نکیرہ بنانا ہوتا ہے، اس نکیرہ بنانے کے بعد اس کو پھر زبر پر مبنی کر دیتے ہیں۔ اس کی پھر اور صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جب لا 2 مرتبہ آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا جو اسم ہے وہ مبنی بر فتحہ کے علاوہ دونوں اسموں کو مرفوع بھی پڑھ دیتے ہیں اور دونوں اسموں کو مبنی بر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک پر عمل کرتے ہیں اور ایک پر نہیں کرتے، جسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ خیر بات کی بات ہے، وہ میں نے اس سبق میں لا نفی جنس والے سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ یہاں ہمیں ترکیب سمجھنی ہے، ترکیب کے مطابق لا نفی جنس کا ترجمہ سمجھنا ہے۔ تو ترکیب ہو گئی، ترجمہ دیکھیں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو کوئی آیا ہے اس وجہ سے کہ لا نے پوری جنس کی نفی کی ہے، اور یہ جو نہیں آیا ہے یہ اس لیے کہ لا نفی کے لیے ہے۔ لیس کی ترکیب، لیس مصروفاً، قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ لیس فعل ناقص ہے، ہوا اس میں محذوف ہے جو اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، اور مصروفاً اس کی خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ٹالا ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو مصروفاً کا ترجمہ ہے ٹالا ہوا، اور لیس کا ترجمہ ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں مثال کے طور پر اگر وہ کی جگہ سمجھنے کے لیے ہم الیوم لگا دیں تو لیس الیوم مصروفاً، وہ جو دن ہے، یا لیس یوم القیامتی مصروفاً، قیامت کا دن
ٹالا ہوا نہیں ہے۔ لیس فعل ناقص ہے اور یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور مصروفاً اس کی خبر ہے اور منصوب ہے۔ تو فعل ناقص جو ہے یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دیتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی اپنی خبر مرفوع ہوتی ہے، یہی خبر جب فعل ناقص کے اندر آتی ہے تو منصوب ہو جاتی ہے۔ افعال ناقصہ کل 17 الفاظ ہیں، جن میں سے جو مشہور الفاظ ہیں وہ ہیں کانا، سارا اور لیسا۔ اس کے علاوہ اور الفاظ بھی ہے، ظل، باتا، اصبح، اضحیٰ، امسا وغیرہ، اور قرآن کریم میں یہ بے شمار جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ فاصبحوا نادمین اور کنتم اور کانو اور کانا اور ما کانو اور لیسا اور لیست، بہت جگہ آیا ہوا ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں اس ویڈیو میں ہم صرف ایک لیسا کے لفظ کو سمجھ رہے ہیں کہ لیسا کی ترکیب اور ترجمہ کیسے ہوگا۔ تو ترکیب آپ کے سامنے آ گئی۔ ترجمہ ہے وہ ٹالا ہوا نہیں ہے۔ لیسا کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے۔ اب جملہ تھا، مثال کے طور پہ زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے شروع میں آپ نے لگا دیا لیسا، تو اب یہ بنے گا لیس زید قائما، زید کھڑا ہوا نہیں ہے۔ لیسا کی وجہ سے ترجمے کے اندر نہیں کا اضافہ ہوگا، اور ہے تو پہلے ہی لگا ہوا تھا جملہ اسمیہ والا، اگر نہ ہو تو آپ لگا دیں، کیونکہ نہیں کے بعد جب ہے لگتا ہے تبھی پوری مکمل نفی ہوتی ہے۔ البتہ اردو میں بعض اس اسالیب کے اندر ہم صرف نہیں بھی لگا کے جملہ مکمل مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لیس زید قائما، زید کھڑا ہوا نہیں، زید قائم نہیں، لیکن جب ہمیں تاکید کے ساتھ نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہوا نہیں ہے، زید قائم نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کا دن ٹالا ہوا نہیں ہے۔ کانا یکونو کی ترکیب، جملہ دیکھیں، کان اللہ علیمن قرآن کریم کے اندر ہے، کانا فعل ناقص ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، علیمن اس کی خبر ہے، منصوب ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں۔ کانا اس کا ترجمہ ایک تو ہوتا ہے تھا اور ایک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں جب کانا کا استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ویسے ہم اگر کہتے ہیں جو عام جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھا۔ کان زید قائما، زید کھڑا ہوا تھا۔ کان اللہ علیمن، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ علیم مطلب خوب علم والا، تو اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں۔ فعل ناقص کیا ہے؟ گزشتہ ویڈیو میں بتایا، افعال ناقصہ 17 ہیں، ان میں سے ایک ہے کانا۔ اب یہ کانا جو ہے فعل ہے، اس کی پوری گردان سمیت یہ یہاں پہ مراد ہے۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا، اور فعل ماضی کی گردان کے ساتھ ساتھ اس کی باقی تمام گردانوں سمیت یہ مراد ہے۔ یکونو، یکونانی، یکونون، تکونو، تکونانی، یکننا، تکونو، تکونانی، تکونون، تکونین، تکونانی، تکننا، اکونو، نکونو۔ اسی طرح اس کے شروع میں لم لگا کر لم یکن، لم یکونا، لم یکونو، لن لگا کر لن یکون، لن یکونا، لن یکونو، اور لام تاکید بانون تاکید لگا کر لیکونن، لیکونان، لیکونن، اور امر کی گردان کن، کونا، کونو، کونی، کونا، کننا، اور نہیں کی گردان لا تکن، لا تکونا، لا تکونو، لا تکونی، لا تکونا، لا تکننا، بلکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کائن، کائنانی، کائنون، کائنتن، کائنتانی، کائناتن، مکون، مکونانی، مکونون، مکونتن، مکونتانی، مکوناتن وغیرہ سب مراد ہے۔ ان میں سے جو بھی آ جائے گا وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، اور جملہ اسمیہ کے اسم کو، جو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے اس کو اپنا اسم بنا کر مرفوع رہنے دے گا، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دے گا۔ اور کانا کا ترجمہ ہے وہ تھا، کانو کا ترجمہ ہے وہ سب تھے۔ اسی طرح یکونو کا ترجمہ ہے وہ ہوتا ہے یا ہوگا، یکونانی وہ ہوتے ہیں، وہ دو ہوتے ہیں یا ہوں گے وغیرہ۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب ہم جب جملہ اسمیہ پر کانا کو داخل کرتے ہیں تو ترکیب کیا کرتے ہیں؟ کانا فعل ناقص، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، علیمن اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح جو 17 افعال ناقصہ ہیں ان سب کی ترکیب اسی طرح کریں گے۔ اصبحوا نادمین، انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ شرمندہ تھے، اور اصبحوا کا ایک ترجمہ ہے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اصبحوا فعل ناقص، ضمیر جو اس کے اندر جمع مذکر غائب کی ہے واو، یہ اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، اور نادمین اس کی خبر ہے، منصوب ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
الحمدللہ بندہ محمد اسامہ سرسری کے تیار کردہ عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے آسان کورسز کا مکمل بنڈل اب دستیاب ہو چکا ہے، جو آڈیوز، ویڈیوز اور PDF کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں عربی نحو کورس کی 28 ویڈیوز ہیں، عربی صرف کورس کی 22 ویڈیوز ہیں، تعلیم النحو کی مکمل کتاب کے لیکچرز ہیں جو 112 آڈیوز پر مشتمل ہیں، اور ان کے علاوہ 6 PDF ہیں، صلاحیت سیریز، اعراب کورس، خلاصہ قرآن کریم مکمل پارہ بپارہ، اور جتنے میں الفاظ اپنے چینل پر بتاتا رہتا ہوں، کبھی 13 الفاظ، کبھی 20 الفاظ، کبھی 15 الفاظ، تو ان کا جو ذخیرہ ہے وہ ایک PDF کی شکل میں الحمدللہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آسان قرآنی عربی کورس 50 اسباق پر مشتمل، اس کی PDF ہے، اور گلدستہ بلاغت جس کے اندر فصاحت اور بلاغت، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع کا خلاصہ موجود ہے، اس کی PDF بھی دستیاب ہے۔ آپ مجھ سے WhatsApp نمبر پر رابطہ کر کے یہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔